ہے کہ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھنے ہیں تو آپ کی پوری زندگی کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک ڈھکوسلا شروع کیا، اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ خود فقہ حنفی والوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد ظفر بریلوی صاحب کے خلیفہ جنہوں نے مفتی امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی، بہار شریعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قضائے عمری کے نام پہ جو جمعۃ الوداع والے دن 4 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اسلام میں ان کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اندازہ کریں وہ بدعت کتنی بڑی بدعت ہوگی جسے بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں، اس کا سائز جو ہے وہ اس کائنات کے برابر ہوگا ایٹ لیسٹ اس بدعت کا، جس کو بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں۔ تو قضائے عمری کے جو 4 نوافل بریلوی پڑھتے ہیں، بریلوی علماء نے خود بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے۔ تو یہ قضائے عمری بالکل فراڈ ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے توبہ کی ہے، اللہ کا نام لیں۔ آپ خود مانتے ہیں کہ کافر اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کرے تو اس نے پرانی نمازیں نہیں پڑھنی، تو مسلمان بھی مسلمان کوئی نہیں تھا، وہ کافر ہی تھا، وہ صرف شناختی کارڈ میں مسلمان تھا۔ بے نمازی کہاں سے مسلمان ہو گیا بھائی؟ واضح آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ سورہ روم آیت نمبر 31، صحیح مسلم 246 نمبر حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد نبوی میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ صحابہ کے زمانے میں جو گھر نماز پڑھتا تھا وہ بھی مسلمان تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بڑے سو کالڈ اشکان رسول آئیں گے جو نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے، اور ان کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور کتنی ننگی بات کی جائے۔ پھر عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول جامع ترمذی میں کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ اس سے سخت بات کیا کی جائے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا نماز نہ چھوڑنا، دیکھنا جس نے نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا۔ پھر مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی نجات، نہ کوئی دلیل اللہ کے حضور بچنے کی۔ اور ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، نجات اور دلیل ہوگی۔ اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تھوڑا بہت مارنا پیٹنا بھی پڑے تو اسے نماز کا عادی بناؤ، اور 10 سال کے بعد بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ اتنی ساری احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اب توبہ کر کے مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اب بقیہ کی زندگی وہ گزارے اچھے طریقے سے، اور جو 7 نمازیں اب اگر خدا نخواستہ چھوٹتی ہیں تو وہ اپنی گنتی پوری کرے، پرانوں کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لینا کافی ہے۔ اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے لیے کوئی بخشش والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔